الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ جس آیت پر کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کا ذکر فرمایا تھا۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ غصے پر کنٹرول ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، غصے میں دیوانے اور پاگل نہیں ہو جاتے۔ غصے کو پینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ متقین کی صفات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ ایسے نیک کام کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ متقی لوگ صرف یہ لوگ ہی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ غصہ پینے والے ہوتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کا بیان فرمایا جو لوگ گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جائے، فاحشہ برائی، اور اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے بند نہیں ہوئے۔ یہ لوگ بھی متقی بن سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زندگی گناہوں میں گزری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور کسی کی نظر سے وہ ولی بن گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے چوروں کو ولی بنا دیا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ نیکیاں کرنا اور گناہوں میں زندگی گزارنا۔ جو لوگ گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بھی یہ دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ وہ لوگ اگر سچی توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اس توبہ پر قائم رہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کا پیارا بننے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں اور اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ متقی لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ وہ متقی جو بننا چاہتا ہے لیکن وہ گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کے لیے بھی متقی بننے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا تمہارے گناہوں کو بخشے، تمہیں معافی عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی ایسا دروازہ ہے جہاں سے تمہیں معافی مل سکتی ہے؟ وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی دروازہ ہے۔ اس کی چوکھٹ کو پکڑ لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے تمہیں معافی ملے گی، وہیں سے تمہیں بخشش ملے گی۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر سکے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں،
اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس پر اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد اس پر اکڑتے نہیں ہے۔ انسان اگر متقی بننا چاہتا ہے تو پھر اگر انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اس پر اکڑنا نہیں ہے، اس پر اصرار نہیں کرنا۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اس نے کیا کہا، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اکڑنے والے کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے، آدم علیہ السلام کی عاجزی بھی ہمارے سامنے ہے۔ انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے، اس نے اپنے ماضی میں محنت کی ہوتی ہے۔ ہر عاصی کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ جب تک انسان کی سانس حلق میں آ کر اٹک نہیں جاتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس پر اکڑنا نہیں ہے، بلیم نہیں دینا۔ انسان گناہ کرنے کے بعد الزام دوسرے کو دیتا ہے، یا اس وجہ سے گناہ ہو گیا۔ 100 بہانے ہوتے ہیں اس کے پاس، پھر وہ اس کے اوپر باتیں کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ یہ اس کی غلطی ہوتی ہے۔ جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس پر اکڑنا نہیں ہے، اصرار نہیں کرنا۔ تو جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں پر اکڑتا نہیں ہے تو اس کو ملے گا کیا؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا بدلہ ہے، ان کی جزا ہے، مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، جنت ہے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے ان کا، کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور کتنا اچھا ان کا بدل ہے کہ ان کے گناہوں کرتے تھے، وہ لوگ گناہوں میں زندگی گزارتے تھے، لیکن جب توبہ کرتے تھے تو ایسی توبہ کرتے تھے کہ پلٹ کر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے۔ تو پہلے ذکر ہوا تھا متقی لوگوں کا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور نیکوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جو گناہ گار ہے، گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، وہ بھی متقی بن سکتا ہے، اللہ کا پیارا بن سکتا ہے۔ 60 سال 80 سال گناہوں میں اس نے زندگی گزار دی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مایوس نہیں کر رہا کہ وہ بھی مایوس نہ ہو، اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، وہ بھی اپنے ساتھ جنگ کرے، توبہ کرے، آ جائے اللہ رسول کا سچا غلام بن جائے، تو اس کے لیے بھی جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کے گناہ جتنے ہو جائیں اس کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ انسان کو توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سی چھوٹی سی نیکی سے بخش دے اور کون سے چھوٹے سے گناہ سے پکڑ لے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔